العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقول الشاعر يوشك من فر من منيته وزعم الأصمعي أنه لم يستعمل يوشك إلا بلفظ المضارع ولم تستعمل أوشك بلفظ الماضي وليس بجيد، بل قد حكى الخليل رحمه الله استعمال الماضي وقد ورد في الشعر كقوله ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. نعم، الكثير فيها استعمال المضارع وقل استعمال الماضي. وقول المصنف رحمه الله وزادوا موشكا معناه أنه قد ورد أيضا استعمال اسم الفاعل من أوشك كقوله وموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأميس وحوشا يبابا. اوشکا کا بیان چل رہا تھا کہ افعال مقاربہ جو 11 ہیں ان میں سے ایک اوشکا بھی ہے. تو اوشکا کے بارے میں بتلایا ہے کہ اوشکا ماضی بھی استعمال ہوتا ہے، یوشکو مضارع بھی استعمال ہوتا ہے، اور موشکن اسم فاعل بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ صیغہ ایسے رہے گا اور اس کے بعد اس کا اسم اور اس کی خبر. اس کا اسم مرفوع رہے گا اور خبر کانا کی طرح منصوب رہے گی، لیکن خبر فعل مضارع ہوا کرتی ہے، فعل مضارع رہے گی ان کے ساتھ یا بغیر ان کے. اور اوشکا، یوشکو، موشکن، یہ 3 شکلوں میں آ سکتا ہے. اور اس کا جو عمل ہے وہ بعینہ ہی اسی طرح ہے جیسے کانا کا عمل ہے. کسی کو بتایا تھا کہ قادہ اور اوشکا یہ گردان ان کی ہوا کرتی ہے، قادہ یکاد، اوشکا یوشک، اور بقیہ جتنے 9 بچے ان کی گردان نہیں ہوتی. چنانچہ اوشکا کے بارے میں بتایا کہ اس کا فعل مضارع بھی استعمال ہے، اور سب سے بڑی دلیل قرآن کریم ہے. یکادون یسطون، منہما ان دونوں کا، یعنی قادہ کا اور اوشکا کا. تو قادہ کی مثال قرآن میں مل گئی ہے. یکادون یسطون. اور شاعر کا قول ہے یوشکو کے لیے، شاعر کا قول کہ اوشکا کا استعمال مضارع کی شکل میں اس شعر میں ہے. مصرع ہے یہ یوشکو من فر من منیتہ. تو صرف دکھانا ہے اس میں یوشکو فعل مضارع استعمال ہے. قریب ہے وہ شخص جو بھاگے اپنی موت سے، قریب ہے کہ وہ شخص، وہ شخص فر جو بھاگے من منیتی، منیتن جمع منایا موت، جو بھاگے اپنی موت سے آگے جا کر کے فی بعض غراته یوافقها، آگے کسی مرحلے میں موت سے آ کے پکڑ لے. فی بعض غراته یوافقها. تو یوافق یہ فعل مضارع ہے جو یوشکو کی خبر ہے بغیر ان کے، اور یوشکو کا اسم ہے من فر من منیتی. تو اسم و خبر یہاں پہ موجود ہیں. وہاں پہ مثال صرف اتنے کی دی ہے اس لیے کہ وہاں مقصد فعل مضارع بتلانا ہے کہ اوشکا کا فعل مضارع استعمال ہوتا ہے.
اس لیے ہم نے بتایا تھا کہ بخاری شریف پڑھیے تو ایک ایک حدیث 15 20 مرتبہ آتی ہے، اسی وجہ سے کہ جہاں پہ مقصد الگ رہتا ہے اور وہی تذکرہ گزشتہ حدیث میں ہوتا ہے تو پھر اسی کو ذکر کر دیتے ہیں، پھر آگے کچھ ذکر رہتا ہے تو اس کو باب بنا کر کے پھر وہی حدیث ذکر کرتے ہیں. جیسے یہی شعر ذکر کیا، یہاں پہ مقصد کیا تھا؟ خبر کا بغیر ان کے آنا، تو پورا شعر ذکر کر دیا، شعر آ گیا. اور وہاں پہ مقصود کیا ہے؟ فعل مضارع کا اوشکا کا فعل مضارع آنا، اس کو ذکر کر دیا. اچھا اتنا ہی ذکر کیا کیونکہ مقصد پورا ہو گیا. ایسے اس میں بھی رہتا ہے چھوٹی حدیث بڑی حدیث، یعنی چھوٹی بڑی تو حدیث ہوتی نہیں، بس اللہ کے رسول نے جو فرما دیا وہ حدیث ہے. لیکن اب بولنے کے اعتبار سے کہ جملہ اتنا اس میں مذکور ہے، تو اب یہ بڑا ہو گیا مضمون، اور اس میں کم مضمون ہے، کم جملے ہیں، تو پھر وہ چھوٹی حدیث اس لیے کہہ دی جاتی ہے. ورنہ سب حدیثیں کیا ہیں؟ بڑی ہے. اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ اہم ہے. وَزَعَمَ الْأَصْمَعِيُّ، اور اصمعی نحوی نے گمان کیا ہے، انہ لم یستعمل یوشک، کہ استعمال نہیں ہوتا ہے یوشک مگر لفظ مضارع کے ساتھ. استعمال نہیں ہوتا ہے یوشک مگر لفظ مضارع کے ساتھ. انہوں نے کہا اوشکا استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، بس یوشکو ہی استعمال ہے. ولم تستعمل اوشکا، اور اوشکا کا یوز نہیں ہے بلفظ الماضی، ماضی کے لفظ کے ساتھ، ماضی کے لفظ کے ساتھ نہیں ہے. ولیس بجید، لیکن اتنے بڑے نحوی ہونے کے باوجود ان کی بات لیس بجید، اچھی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے بڑے ہیں خلیل نحوی، وہ کہتے ہیں کہ استعمال ہے. بل وقد حکل خلیل، بلکہ نقل کیا ہے خلیل نحوی رحمۃ اللہ علیہ نے. خلیل نحوی جو اشعار کے اوزان ہوتے ہیں انہوں نے ہی ایجاد کیا ہے. ایک دن ہم نے بتایا تھا کہ مسجد میں ٹہلتے رہتے تھے اور وزن دماغ میں آتا رہتا تھا تو لکھ لیتے تھے. اس طرح جو ہے 70 اوزان عربی کے وضع کیے. حضرت تھانوی بھی کان پہ قلم رکھے رہتے تھے، کچھ یاد آیا لکھ لیتے تھے، اور ایسے ہی بستر کے پاس بھی قلم رکھے رہتے تھے، لکھ لیتے تھے فوراً. تو اسی لیے ان کی کتابیں زیادہ ہیں، وقت میں برکت ہے، انہوں نے وقت کی قدر کی ہے تو ایسے لکھ لیا کرتے تھے. تو خلیل نحوی نے اس طرح اشعاریات کے اوزان ایجاد کیے. تو وہ اتنا اس میں مگن تھے کہ مسجد میں کھمبا تو جا کے ٹکرا گئے. ایسے ہے اپنا گھوم رہے ہیں اور دیکھ تلاوت کرتے ہیں، کھمبے میں ٹکرا گئے اور گر پڑے وہیں، اور وہیں انتقال ہو گیا. بل قد حکل خلیل، تو خلیل نحوی نے نقل کیا ہے استعمال الماضی، ماضی کا استعمال. تو جو مجنون ہونا بھی مطلوب ہے، کسی بھی چیز میں دیوانہ ہو گیا ہے. جب تک کسی چیز میں دیوانگی کی حد تک چاہت نہیں ہوتی ہے تب تک وہ چیز نہیں آتی ہے. اور دیوانگی کی پہچان کیا ہے؟ دیوانگی کی پہچان یہ ہے کہ جو چیز، جس چیز کے دیوانہ ہے وہ چیز خواب میں نظر آنے لگے، خواب میں نظر آنے لگے. جو چیز آدمی کام کر رہا ہے اسی کا خواب دیکھ رہا ہے تو سمجھیے کہ اس کو جو ہے اس چیز سے تعلق ہے، اس کا دیوانہ ہے وہ. ہم لوگ انگریزی پڑھتے تھے دلی میں، تو صرف انگریزی ہی پڑھنا تھا، لکھنا پڑھنا بولنا صبح شام بس وہی کام ہی تھا. زبان کے لیے تو 8 سال لگتا ہے، 3 سال پڑھے تھے. تو استاذ جو تھے ٹیچر وہ آ کے کہتے تھے کہ
جس نے خواب دیکھا انگریزی کا پہلی مرتبہ کسی نے نہیں بتایا، تب انہوں نے بتایا کہ پڑھنا اس وقت مانا جائے گا جب انگریزی میں آپ لوگ خواب دیکھنے لگے۔ تو شروع کا وقت تھا، اس کے بعد تو زیادہ پڑھنا ہی پڑتا تھا، 1-2 بجے تک دن میں بھی پڑھنا۔ تو پھر اس کے بعد خواب نظر آتا، پوری انگریزی میں تقریر ہوتی اور ایک دم بیان بحث ہو رہی ہے انگریزی میں۔ جان بوجھ کے نہیں دیکھتے تھے خواب، کیونکہ خواب اختیاری نہیں ہے، اضطراری ہے۔ خواب بہت دیکھنے لگے، یہاں آئے تھے تو یہاں بھی بہت خواب دیکھتے تھے انگریزی کا، تو میں انگریزی پھر پڑھانا رہتا تھا۔ مولانا ولی اللہ صاحب سے خواب میں لڑائی کرتے تھے، مولانا ولی اللہ صاحب سے یہاں نا بہت لڑائی کرتے تھے، وہ انگریزی میں بولتے اور عربی میں بولتے تھے۔ تو اس کی پہچان وہاں اس کا تجربہ ہوا کہ صحیح بات ہے، جو چیز دن بھر آدمی کرتا ہے اس کی دیوانگی کا پتہ اس وقت چلے گا جب اس کو خواب دیکھنے لگے، خواب میں نظر آنے لگے۔ اس لیے خواب کی 3 قسمیں ہیں، ایک جو ہے رؤیا شیطانی، اور دوسرے رؤیا خیالی، اور تیسرے رؤیا رحمانی۔ تو یہ 3 طرح کا خواب ہے۔ رؤیا شیطانی تو کہیں بھی لے جا کے پھینک رہا ہے، یہ رؤیا شیطانی ہے، پتہ چل جاتا ہے الٹا سیدھا کچھ بھی لا کر کے ذبح کروا رہا ہے، کبھی کچھ کبھی ہاتھی دوڑا رہا ہے، کبھی کچھ کر۔ رؤیا شیطانی۔ رؤیا خیالی کا مطلب یہ دن بھر جو کام کر رہا ہے اسی کو خواب میں دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر کتاب پلٹ رہا ہے، ادھر ادھر کمپیوٹر چلا رہا ہے، رؤیا خیالی۔ اور رؤیا رحمانی جو اللہ کی طرف سے، رؤیا بشرا ہوتا ہے، خوشخبری ہوتی ہے اس میں۔ تو رؤیا خیالی اور رؤیا شیطانی کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، رؤیا رحمانی کی تعبیر ہوتی ہے اور اسی کو بتایا جاتا ہے۔ وہ بادشاہ تھا یوسف علیہ السلام نے جس کی تعبیر بتائی تھی، تو اس خواب کو تو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، اس سے زیادہ رؤیا رحمانی ہونے کی کیا ہے، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی۔ تو اس خواب کی تعبیر جیسے بتایا من وعن، اسی طریقے سے ہو گئی تعبیر۔ تو جو کچھ آدمی پڑھتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، اس کو خواب میں دیکھنے لگے تو یہ دیوانگی کی پہچان ہے۔ تو خلیل نحوی رحمۃ اللہ علیہ دیوانہ تھے فن نحو میں، اور انتقال کر گئے اسی میں، لیکن اللہ نے دیوانے کا ہر جگہ ذکر کر دیا نحو کی کتابوں میں۔ تم نہیں رہو گے لیکن تمہارے اجزاء رہیں گے، سب لوگ ان کا احترام سے نام لیتے ہیں، جب بھی ہوگا تو نام لیا جائے گا۔ بل وقد قد حکى الخلیل استعمال الماضی، بلکہ نقل کیا ہے خلیل نحوی نے ماضی کا استعمال۔ وقد ورد فی الشعر، اور آیا ہے شعر میں۔ شعر میں آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ عربوں نے استعمال کیا ہے، تو عربوں کی زبان ہے، اور زبان کے لیے دلیل سب سے بڑی کیا ہوتی ہے، سماع، سننا۔ اہل زبان سے آپ نے سن لیا، وہی دلیل ہو گئی، تو اہل زبان استعمال کر رہے ہیں۔ كقوله، جیسے کہ شاعر کا قول، وَلَوْ سُئِلَ النَّاسُ التُّرَابَ لَأَوْشَكُوا إِذَا قِيلَ هَاتُوا أَن يَمُلُّوا وَيَمْنَعُوا، جب لوگوں سے مانگا جائے مٹی بھی تو قریب ہے کہ جب کہا جائے تھوڑا مٹی دے دو تو کہیں گے کہاں ہے، اپنے کو کام ہے نا۔ لَأَوْشَكُوا إِذَا قِيلَ هَاتُوا، تو قریب ہے کہ جب کہا جائے دے دو تو وہ اکتا جائیں اور ریفیوز کر دیں، منع کر دیں کہ نہیں لے جانا ہے، ڈبہ وبا نہیں خالی ہے، مجھے نہ ہو، تو دیتا ہی رہتا ہے بیچارہ۔ لوگ تو بیچتے ہیں لیکن یہ سب کو پہنچا دیتا ہے۔
وَيَمْنَعُ اور منع کر دے. نعم الکثیر فیہا استعمال المضارع. جی ہاں اکثر و بیشتر اس میں تو مضارع کا استعمال ہے، لیکن اکثر و بیشتر استعمال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا ہے ہی نہیں، دوسرا بھی ہے. اکثر و بیشتر جبہ پہنتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور کپڑے نہیں پہننا ہے، ناجائز ہے، پہن لیا کبھی کبھی. وقد ورد وقل استعمال الماضی. ماضی کا استعمال کم ہے، ٹھیک ہے، مضارع زیادہ ہے، لیکن کسی چیز کے زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری چیز نہیں ہے، یہ دلیل دوسری چیز کی نہیں بنے گی. وقول المصنف، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا قول، وزاد موشکا معناه، اس کے معنی یہ ہے انه قد ورد ایضا استعمال اسم الفاعل، کہ وارد ہوا ہے نیز اسم فاعل کا استعمال اوشکا سے. فموشکۃ دلیل دے دیا، کا قوله، جیسے کہ شاعر کا قول، فموشکۃ ارضنا ان تعود، قریب ہے کہ ہماری زمین ہو جائے. عاد یعود، سارا یسیر کے معنی میں لوٹ آئے. کانا سارا ظل باتا، اصبح اضحى امسى عاد، آزا غدا راحا، لیسا لا یکون. خلاف الانیس، کہ ہو جائے مانوس ہونے والوں کے برخلاف. وحوشا یبابا، وحشی جانوروں سے اور بے آب و گیا، وحشی جانوروں سے بھری ہوئی بے آب و گیا. اگر ایسے ہی رہے گا ملک تو ہو سکتا ہے کہ یہاں جانور ہی بسیں، گھر میں گھس کر کے مار دیتے ہیں، نہ کوئی قاعدہ نہ قانون. تو بہت قریب ہے کہ ہماری زمین محبت کرنے والوں کے خلاف ہو جائے، وحشی جانوروں سے بھری ہوئی بے آب و گیا. GDP 23% مائنس چل رہی ہے، یعنی گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے کہ اگلے مہینے کی تنخواہ دے سکے. تو اب الیکٹرک وغیرہ کیا ہے، پرائیویٹائزیشن، پرائیویٹ میں دے رہی ہے، نجکاری، نجی ہاتھوں میں دے دے گی، تو وہ دے دے گا اس کو، تو اس کا پیسہ سب سے وصول کرے گی. جتنے سے امپلائیز ہیں، ملازم ہیں، وہ سرکار پہلے پیسہ دیتی تھی، اب اس آدمی کا ہو گیا. جیسے ہم نے خرید لیا، پورا ہم نے خرید لیا، تو اب بجلی لوگ استعمال کر رہے ہیں، تو پیسہ ہم لیں گے. ہم اپنے رشتہ داروں کو اس میں نوکر رکھیں گے، ملازم رکھیں گے، دوسرے کو ہٹائیں گے. اسی لیے پوری انڈیا میں یہی چل رہا ہے. یوپی میں تو خاص طور پہ کئی لاکھ لوگوں نے ہڑتال کیا تھا. بجلی نہیں ہے. مظفر نگر، میرٹھ، سہارنپور، لکھنؤ، گورکھپور، سنت کبیر نگر، گونڈا، تمام جگہوں پہ لائٹ وائٹ سب کاٹے ہوئے بیٹھے ہیں کہ نہیں لائٹ دیں گے. تو یہ کیا ہے، موشکۃ اسم فاعل ہے، استعمال اس کا اسم ہے اردنا، اس کی خبر ہے ان تعود، ان کے ساتھ فعل مضارع. وقد یشعر تخصیصه اوشک بالذکر، اور بتلاتا ہے، یشعر کے معنی یخبر، یدل، اور بتلاتا ہے ان کا خاص کرنا اوشکا کا ذکر کے ساتھ، انه لم يستعمل اسم الفاعل من کادا، کہ نہیں استعمال ہے کادا کا اسم فاعل. موشکتن کے بارے میں کہا ہے کہ موشکتن اسم فاعل بھی آتا ہے، تو وہیں بازو میں کادا تھا، اس کو نہیں یاد کیا. اس کا مطلب کیا ہے، قائدن نہیں آتا ہے. قائدن آئے گا تو وہ فعل مقاربہ میں سے نہیں ہوگا، بلکہ قاد یقید قیدودتن کے معنی سازش کرنا، تدبیر کرنا، وہ الگ فعل رہے گا. ولیس کذالک، لیکن کہہ رہے ہیں کہ الگ سے کہنے کا مطلب، اکیلے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا نہیں آتا. بل قد ورد استعمالہ فی الشعر، بلکہ قادہ کا اسم فاعل استعمال وارد ہوا ہے شعر میں، بلکہ وارد ہوا ہے قادہ کا استعمال اسم فاعل فی الشعر، شعر میں، کا قولہ، جیسے کہ شاعر کا قول، اموت اسن یوم الرجام واننی یقینا لرہن بالذی انا قائد، میں غم سے مر جاؤں گا یوم کارزار میں، اور یہ کہ میں یقینی طور پہ
اس شخص کی قید میں ہوں جس کے خلاف میں تدبیر کر رہا ہوں، جس کے خلاف میں تدبیر کر رہا ہوں۔ اموت اسن یوم الرجیم، میں مر جاؤں گا غم سے میدان کارزار میں جنگ کے دن، اور بے شک میں یقینی طور پہ مقید ہوں، رہن مرہون ان کے معنی اس شخص کا کی قید میں ہوں جس کے خلاف میں سازش کر رہا ہوں۔ انا قائدن، قائدن اسم فاعل استعمال ہوا ہے، انا قائدن یقینا لہم بالذی انا قائدن، یہی دکھانا تھا کہ اسم فاعل شعر میں اس کا آیا ہوا ہے۔ وقد ذکر المصنف هذا فی غیر هذا الکتاب، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اس کو اس کتاب کے علاوہ میں۔ وافہم کلام المصنف، اور مصنف کا کلام سمجھاتا ہے کہ قعدہ اور اوشق کے علاوہ اس باب کے افعال میں سے لم یرد منہ، اس سے نہ مضارع آتا ہے نہ اسم فاعل۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.